للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں کہیں بھی مجھے سن رہے ہوں گے ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سچا واقعہ اس عشق کی واردات ہے جس کی لو کب لگ جائے، کسے لگ جائے، اس کی خبر کسی کے پاس بھی نہیں۔ کبھی یہ لو ایک چنگاری کی مانند تہ میں پڑی سلگتی رہتی ہے تو رفیق مسیح دنیا کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی یہ ایک دم بھڑک کر بامبڑ کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو دنیا اناء الحق کا نعرہ سن لیا کرتی ہے۔ چند سال گزرے، میرے کلینک میں ایک سادہ سا کپڑے سانولے رنگ کا ایک شخص ڈاکٹر صاحب سے دوا لینے آیا کرتا تھا۔ خاموش طب، سفید پوش، جس کے پرانے کپڑے بہت اچھے طور پر دھلے، کھاندے پر 4 خانے والا رومال ہوتا، پیروں میں عام سی چپل ہوتی، سر کے بالوں میں سفیدی اور سیاہی کا تناسب یکساں تھا۔ قریباً 6 فٹ قد کے ساتھ ٹانگ پر ٹانگ رکھے ویٹنگ ایریا میں سب سے نمایاں نظر آتے۔ دونوں ہاتھ گود میں اس طرح رکھے کہ انگلیاں باہم پوست ہوتی، جیسے لمبے قد کے بچے الجھن کا شکار ہو کر گردن جھکا کر چلتے تاکہ وہ دوسروں سے الگ نظر آ سکے۔ اسی طرح رفیق مسیح بھی گردن جھکائے ارد گرد سے غیر متعلق بیٹھے ہوئے۔ جب کبھی کبھار ٹی وی پر کوئی ڈاکومنٹری لگی ہوتی یا معلوماتی پروگرام تو سر اٹھاتے اور بچوں سی معصومیت سے ٹی وی دیکھا کرتے تھے۔ انہیں سانس کی پرانی بیماری تھی، اس لیے اکثر و بیشتر لائزر یا آکسیجن کے لیے کلینک پائے جاتے۔ میرا ان سے تعارف تب ہوا جب ان کی حاملہ بیٹی نے میرے پاس آنا شروع کیا۔ کچھ ہی عرصے میں ان کی حاملہ بیٹی اور بہو کے ساتھ دوستانہ رشتہ استوار ہو گیا۔ نواسی اور پوتے کی پیدائش کے دوران خون کی ضروریات پڑنے پر رفیق صاحب کو ہی تمام انتظامات دیکھنے پڑے۔ اس دوران اس سادہ دکھنے والے شخص کی نرم طبیعت اور ڈاکٹر کو مسیحا ماننے کے انداز نے بہت متاثر کیا مجھے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تو بس اس معاملے کو مکمل ہونا چاہیے۔ ایسا اعتماد کسی بھی ڈاکٹر کو باندھ کر رکھ دیتا ہے کہ وہ اپنے مریض کے لیے انتہائی مفید اور پرخلوص کوشش کرے۔ رفیق صاحب کے بیٹے اور داماد بیرون ملک ملازمت کرتے تھے اور گھر کی خواتین اور بچوں کی دیکھ بھال رفیق صاحب ہی کیا کرتے۔ وہ بلدیہ کے ریٹائرڈ ملازم تھے، بچوں کی اچھی ملازمتیں تھیں، اس لیے اب بیٹھے انہیں نوکری نہیں کرنے دیتے تھے۔ لیکن سڑک پر اڑتی دھول، مٹی، ہوا یا دھواں دمہ انہیں تنگ کیے رکھتا تھا، سو اکثر اوقات ایمرجنسی میں نیبولائزر کا ماسک لگائے بیٹھے پائے جاتے۔ کبھی مجھے دیکھتے تو دونوں ہاتھ سر تک اٹھا کر سلام کرتے، ساتھ ہی ملائم سا جملہ آتا، بیٹا جی خیر نہ لاؤ۔ میں سلام کا جواب دیتی، انہیں صحت کی دعا دیتی اور آگے بڑھ جاتی۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی کہ رفیق صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی۔ ہسپتال میں داخل تھے۔ عیادت کے لیے ان کے کمرے میں گئی تو پتہ چلا کہ پچھلے چند روز سے روزانہ صبح سڑکوں پر جھاڑو لگا رہے ہیں، روزانہ شام میں نیبولائزر اور آکسیجن سے خود کو سہارا دیتے۔ 10 محرم الحرام کی صبح جھاڑو کا روٹ زیادہ طویل تھا۔ دھول مٹی نے کھانسی اور دم الٹنے کی کیفیت پیدا کر دی۔ طبیعت بگڑی تو راہ چلتے کسی راہ گیر کا سہارا لے کر ہسپتال پہنچ گئے۔ خیر اللہ نے بندے پر اپنا کرم کیا اور وہ تندرست ہو کر گھر جانے لگے تو مجھ سے ملنے آئے۔ میرے ذہن میں الجھن تھی کہ بیٹے فارن کرنسی کما رہے تھے اور باپ کو کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ خاکروب کا پیشہ چھوڑے مدت ہوئی،
دھول مٹی سے الرجی بھی ہے تو اب کیا صورتحال بنی کہ دوبارہ جھاڑو تھام لیا؟ اس سوال کے جواب میں پتہ چلا کہ بیٹے اب بھی ویسے ہی خدمت گزار ہیں اور روپے پیسے کی بھی کوئی تنگی نہیں ہے، نوکری بھی نہیں کرتے، ہر موسم میں 10 محرم الحرام کے جلوس کے گزرنے کا راستہ صاف کرتے ہیں اور تمام عمر کا ایک وظیفہ ادا کرنے سے باز نہیں آتے، سردی ہو یا گرمیوں کی تعطیلات ہوں، ہر موسم میں 10 محرم الحرام کے جلوس کے راستے کا گزرنے کا صاف کرتے رہے، دائیں ہاتھ سے جھاڑو دیتے اور بائیں کندھے پر دھری چمڑی کی مشق سے سڑک کو پانی دیتے۔ سڑک پر اس چمڑی میں جو پانی بھرا ہوتا اس سے سڑک پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے، اس کے بعد جلوس کے راستے کے دونوں طرف چونے سے لکیریں کھینچا کرتے۔ ایک دفعہ جب نوکری میں تھے اور بغیر سرکاری ڈیوٹی کے اس وظیفے کی ادائیگی میں مشغول تھے تو کسی نے رپورٹ کر دی کہ ایک مسیح خاکروب جو ڈیوٹی پر نہیں ہے وہ جلوس کے راستے کی صفائی کیوں کر رہا ہے؟ ملک کی سیکیورٹی صورتحال میں یہ رپورٹ اہم تھی، چنانچہ فوراً کسی نے اے سی صاحب کے سامنے یہ بات رکھ دی۔ اے سی صاحب نے فوراً اس صاحب کو اپنے سامنے پیشی پر بلا لیا۔ اے سی صاحب نے بھی وہی سوال کیا جو سوال میرے پاس تھا اور انہیں بھی وہی جواب دیا گیا جو مجھے دیا گیا۔ صاحب پاک لوگوں کی سواری نے گزرنا ہوتا ہے، خاکروب کا کہنا تھا کہ صاحب پاک لوگوں کی سواری نے گزرنا ہوتا ہے، ان کے لیے رستہ صاف کرتا ہوں اور اپنی حاضری لگواتا ہوں۔ وہ حسین شہدائے کربلا صرف آپ مسلمانوں کے ہی تو نہیں ہے نا، ہم سب کے ہی ہیں۔ اب رفیق صاحب ہم میں نہیں، چند سال پہلے رخصت ہوئے، دعا ہے کہ ان کی حاضری قبول ہو، آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر رابعہ درانی کی یہ تحریر یہ پاکستانی مسیح بھائیوں سے اظہار تعزیت کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ مسلمان ہم سب آپ سے بہت شرمندہ ہیں کہ آپ کے رفیق صاحب تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری کی شبہ کے راستے کو اس یقین کے ساتھ صاف کیا کرتے تھے کہ ان کی حاضری لگ جائے اور خود کو اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرنے والے رفیق صاحب کے ہم مذہب مسیحیوں کی بستی تباہ کرتے ہیں اور آتش غزی کرتے ہیں، عبادت گاہیں جلاتے ہیں اور املاک لوٹ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور رفیق مسیح صاحب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى